محترم بھائیو، دنیا میں بعض انسانوں کی زندگی وہ جرائم سے لپٹی ہوئی ہے، جرم پر جرم کرتے ہیں اور اس جرم کو چھوڑنے کا اور اس سے دور رہنے کا بس سوچوں اور خیالوں میں ہی ایک پروگرام بنتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک مجرموں کی اور فرما برداروں کی الگ الگ کتاریں ہوں گی، الگ الگ ملاقات ہوگی۔ یہاں ہم کسی کو اس کے ظاہر سے دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے بندہ اندر سے کیسا ہے، اور کسی کے بارے میں اپنی رائے اور سوچ اور فکر وہ 100% قائم نہیں کر سکتے۔ مگر ایک دن آنے والا ہے جس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس دن کوئی انسان اگر باعزت ہے تو وہ ذلیل نہیں ہوگا، اور جو ذلیل ہے اس کو عزت نہیں مل سکے گی۔ اللہ کے سامنے ہوں گے اور پھر ساری کائنات دیکھ رہی ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس دن کی فکر میں زندگی بسر کرنے والا انسان وہ روزانہ اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے اندر بہتری لاتا ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا کا میرا اس میں مفاد ہے، ظاہری اس میں فائدہ ہے، بلکہ اس کی نظر حقیقی قیامت والے دن کے فائدے پر ہوتی ہے، اور وہ اسی دن کی خوشی کو اصل اپنی خوشی سمجھتا ہے۔ دنیا میں جیسا کیسا بھی گزارا ہو جائے وہ خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس دن میری زندگی کے سارے دکھ، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہوں۔ ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب میرے صبر کا اور میری اچھائی کا صلہ ملنے والا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے میرے سچ کا مجھے پھل ملنے والا ہے۔ تو جرم کا لفظی معنی ہے کسی درخت سے آپ سارے پھلوں کو توڑ لیں، تو اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جرم ہے، یعنی آپ نے اس کی اچھائیاں ساری ختم کر دی۔ کسی بھی چیز میں اچھائیوں کو ختم کرنا یہ جرم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بندے کی عزت سے پردے اٹھا دیتے ہیں تو آپ نے اچھائیاں اس سے سائڈ پہ کر دی، یہ جرم ہے۔ آپ کسی انسان کے بارے میں اپنا ذہن ایسا قائم کر لیتے کہ یہ بندہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ ایسا ویسا ہے، تو آپ نے ذہن کے اندر اس سے اچھائیوں کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن آئے گا جب ہم اعلان کریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں الگ ہو جاؤ، جرم کرنے والوں الگ ہو جاؤ۔ ساتھ اللہ فرماتے میں پوچھوں گا کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نے اس کی نہیں ماننی، میری ماننی۔ میرے بھائیوں، وہاں اللہ کے سامنے بڑی بڑی عجیب ٹولیوں میں اور بڑی بڑی عجیب کیفیت میں لوگ سامنے آئیں گے۔ آئیں سب سے پہلے ایک گروپ اور کو ہم دیکھتے ہیں جس گروہ کا جرم اور ان کی غلطی یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے ایک ایسی سزا دی ہے جو سزا دنیا کے اندر بھی بڑی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ گروپ قبر سے اٹھے گا نا تو ان کی آنکھیں زرد ہوں گی، نیلی ہوں، کسی کی آنکھیں پیلی ہوں تو ڈراؤنی شکل بن جاتی۔ یہ مالک کی عدالت میں آئیں گے تو ان کی کیفیت اللہ نے بگاڑ کے ایسی کر دی ہے کہ ان کی آنکھیں زرد ہیں، ان کی شکل ڈراؤنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے آتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے ان کی شکل ہی اللہ بدل دے۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ آج مجرم کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، دیکھی جائے گی بھائی، نہ سود چھوڑتا ہے، نہ دو نمبری چھوڑتا ہے، نہ فراڈ چھوڑتا ہے، نہ دھوکہ چھوڑتا ہے، نہ بددیانتی چھوڑتا ہے، بس اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وہ دن آنے والا ہے جس دن پتہ چلے گا کہ مجرم
تو کس انداز سے واضح ذلیل و خوار ہو کے پوری دنیا کے سامنے ہے۔ آج تو چھپا ہے، آج تو نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، آج تو کرتا کوئی ہے، بھرتا کوئی ہے، کسی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ مگر وہ دن کیسا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، ان کی آنکھیں نیلی اور پیلی ہوں گی، ڈراؤنی شکل ہے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ڈر ڈر کے باتیں کریں گے اور کہیں گے یار دنیا میں کتنی دیر رہے۔ دوسرا مجرم کہتا ہے بس ایسے 10 کو دن دنیا تھی، تھوڑے دن کی زندگی تھی، پتہ ہی نہیں چلا وقت گزرتے۔ 100 سال کی زندگی کو بندہ 10 دن کے برابر سمجھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دنیا میں آئے تھے جانے کو دل نہیں کرتا تھا، مرنے کو دل نہیں کرتا تھا، موت کا نام اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب کہتا ہے یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اب کہتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں زندگی 10 دنوں کی ملی، 10 دنوں کی زندگی ملی، لیکن سزا بڑی لمبی ہمیں مل رہی ہے، اس لیے کہ جرائم کھل کے اب سامنے آ رہے ہیں۔ اب پتہ چل رہا ہے اس کے رات کے اندر چھپ کے کرنے والی غلطیاں اور جناب اس کے پس پردہ کرنے والے جرائم وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے سزا ایسی دی ہے کہ اس کو قیامت والے دن سخت ترین دے کے اپنی پوری 100 سالوں والی زندگی 10 دنوں کے برابر لگ رہی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اس دن کی سختی سے محفوظ فرمائے، اللہ اس دن عزت و آبرو کے ساتھ مالک کی ملاقات نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ نے بڑے بڑے عجیب انداز سے انسانوں کو سزائیں دینی۔ ایک ٹولہ ایسا ہے جن کے سر اللہ نے زمین پر، ہاتھ زمین پر اور پاؤں ان کے آسمان کی طرف، الٹے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کوئی سزا تھوڑی تو نہیں ہے۔ آپ 5 منٹ کے لیے کسی کو الٹا کھڑا کریں اور دیکھیں کیسی سزا ہے۔ یہ کیسا بد نصیب ہے جس کے بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، رشتہ دار بھی دیکھ رہے ہیں، سسرال بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے بھی دیکھ رہے ہیں، بیگانے بھی دیکھ رہے ہیں، اور مالک نے اس کو الٹا کر کے چلایا۔ اللہ کے سامنے پوری کائنات اس کو دیکھنے والی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ مالک کائنات کی ہدایت کو ہدایت نہیں سمجھتا، اللہ کے قرآن کو کچھ نہیں سمجھتا، دین کو کچھ نہیں سمجھتا، شریعت کو کچھ نہیں سمجھتا، نماز کو کچھ نہیں سمجھتا، روزے کو کچھ نہیں سمجھتا، عبادات کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا بد نصیب انسان قیامت والے دن آئے گا جس طرح اس نے میرے دین کو سمجھا ہی نہیں، میں رب نے پھر قیامت والے دن اس کو کچھ نہیں سمجھنا۔ الٹا کر دو بھائی، یہ بندہ نہیں ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہے، الٹا ہی چلے گا۔ میں نے کان دیے تھے میرا قرآن سنتا، میرا دین سنتا، نہیں سنا، اس کو الٹا کر دو۔ میں نے دنیا میں بڑی بڑی عبرت ناک دنیا کو سزائیں دی، دیکھ کے عبرت پکڑتا، نہیں پکڑی، اس کو الٹا کر دو۔ امین و بکمن و سما، بہرا تھا، بڑا کچھ اس نے پڑھا، بڑا کچھ اس نے سنا، بڑا کچھ اس نے سیکھا، لیکن قرآن سادہ نہیں پڑھنا آتا، قرآن اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا، ایک سورت کا ترجمہ نہیں آتا، نماز تک کا ترجمہ نہیں آتا۔ میرے بھائی، یہ غلطی نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے میرا کہ میں نے مالک کے ساتھ تعلق کتنا کمزور رکھا ہوا ہے۔
امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو میں ان کی آنکھیں بند کر دوں گا، ان کو نابینا کر دوں گا۔ یہ کہیں گے یا اللہ دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے اچھا بھلا، اب کیا بن گیا، ہماری آنکھیں کیوں ختم ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی میں میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میری عبادت سے، میری سنت سے آنکھیں بند کر دی، میں نے ان آنکھوں کو اب پکا ہی بند کر دیا۔ میرے بھائیو، جس کی زندگی میں ذکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی پریشان کن ہے، اور قیامت والے دن وہ کتنا پریشان ہو۔ یہ سزا تھوڑی سزا نہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جانا۔ آنکھوں کا نور اس دن مالک ختم کرے گا جس دن ساری دنیا اس کو دیکھنے والی ہوگی۔ دعا کرو اللہ ایسے عذابوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ایسے جرائم اور ایسی غلطیوں سے محفوظ فرما لے، اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ ذکر والا انسان کملا نہیں ہے، مسجد میں ہی بیٹھا رہتا، جی ایک نماز پڑھ گیا، تیرا دل ہی نہیں کرتا مسجد سے نکلنے کو۔ اللہ کی قسم یہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے مسجد نصیب کی، جس کو اللہ نے ذکر نصیب کیا۔ کاروبار کو ٹائم نہیں ہے، گھر کو ٹائم نہیں ہے، فلاں جگہ کو ٹائم نہیں، مسیتر بن گیا، صوفی بن گیا، دنیا نے الٹے الٹے نام رکھے۔ یہ تو پتہ اس دن چلے گا جب قبر سے نکل کے سارے رب کے سامنے آئیں گے کہ کملا کون تھا اور سمجھدار کون تھا۔ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے، میں آج تک کسی درس میں، کسی وعظ میں، کسی نصیحت میں بیٹھتا ہی نہیں علماء کے پاس۔ یہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، اس کی سمجھداری اس دن کھلے گی جس دن اللہ نے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے تو نے میرے دین اور دین کی باتوں سے آنکھیں بند کی، میں نے ویسے ہی تیری آنکھیں بند۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ بد نصیب ایسے بھی آئیں گے جن بد نصیبوں کو اللہ نے پاگل کر دینا ہے۔ قبر سے اٹھیں گے، پاگلوں کی طرح بھاگے پھریں گے، کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے۔ مالک کائنات یہ کون انسان ہے؟ اللہ فرماتے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ خالق کائنات نے فرمایا سود لینے والے، سود دینے والے، بینک میں پیسے رکھ کے سود کھاتا ہے، غریبوں کو دے کے سود لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا میں لوگوں کو پریشان کر دیا، کہتا مجھے نہیں پتا حالات جیسے بھی میرا سود پورا دو۔ دنیا میں لوگوں کو پاگل کرنے والا، دنیا میں لوگوں کو پریشان کرنے والا، اللہ قیامت والے دن اس کو پاگل اور پریشان کریں گے۔ دنیا کے اندر بھی لالچ کی وجہ سے نہ بہن کا احساس، نہ بھائی کا احساس، نہ چھوٹے کا نہ بڑے کا، بس اس کی رشتہ داری پیسہ، اس کا تعلق پیسہ، اس کی ملاقات پیسہ، اس کی سوچ پیسہ، اس سے سود لے رہا ہے، اس سے سود لے رہا ہے، یہ چیز سود پر، وہ چیز سود پر۔ یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خور کی اللہ عقل بند کر دیں گے، وہ پاگلوں کی طرح قیامت والے دن ساری دنیا کے سامنے پھرتا ہے۔ اور دنیا میں ان کی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کے سلوٹ لگتے تھے، آج پاگلوں کی طرح گاڑیاں تو دور کی بات ہے، عقل بھی سلامت نہیں۔ اور میرے بھائی اصل سزا وہ ہے جو قیامت والے دن میں دے۔ دنیا میں ان کے پروٹوکول نہ دیکھ، یہ فلانے بینک کا مینیجر ہے، یہ فلاں کا مالک ہے، یہ فلاں کمپنی کا آنر ہے۔
آج ان کے عہدے، ان کے پروٹوکول دیکھ کے لوگ حیران ہوتے ہیں، قیامت والے دن ان کے پاگل پن کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں۔ یتخبطہ الشیطان من المس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جرم ایسے ہیں جو قوم پہ آتے ہیں تو اللہ اس قوم کو بڑی جلدی برباد کر دیتا ہے، ایک سود اور ایک زنا۔ فرمایا اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں اپنی کبریائی کی، جو بندہ سود کھاتا ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے، جو میرے ساتھ اعلان جنگ کرے گا وہ بھلا بچے گا۔ ملکوں کی معیشتیں گرتی ہیں، گھرانوں کی معیشتیں گرتی ہیں، قوموں کی معیشتیں گرتی ہیں جب اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جب تک سود سے توبہ نہیں کرتے، اللہ کی قسم اس مصیبت میں اور اس پریشانی میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ تجھے اچار سے روٹی ملتی ہے، اچار سے کھا کے خوش ہو جائے، لیکن سود کا 1 روپیہ نہ لے۔ گاڑی نہیں ہے، سائیکل پہ گزارا کر لے، مگر سود کی لعنت سے بچ۔ سود برباد کرتا ہے، سود تباہ کرتا ہے، نسلوں کا خون چوس لیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے جب ان کو کہو نا سود نہ کھایا کرو، سود نہ لیا کرو، آگے سے ظالم جواب دیتے ہیں، کہتے انما البیع مثل الربا، جس طرح کاروبار میں پرافٹ جائز ہے تو ہم بھی پیسے پر پیسہ کماتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھاؤ، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ کے بندے اللہ نے سود والا انداز حرام قرار دیا ہے اور اللہ نے کاروبار کو جائز قرار دیا ہے۔ آپ کمائیں، جتنے مرضی پیسے کمائیں، کاروبار کریں، چیز پر پرافٹ لیں، لیکن پیسے پر پیسہ دے کے کہنا جی اتنے لے لیں، واپسی آپ کو اتنے اضافی دینے پڑیں گے، یہ خالص سود ہے، اللہ کو یہ قطعاً پسند نہیں۔ اس میں بڑی ساری قباحتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے قیامت والے دن مجرموں کی ٹولیاں اور طبقے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا بعض مجرم ایسے بھی ہوں گے خالق کائنات جن مجرموں کے چہرے پر اور ان کی پشتوں پر داغ لگائیں گے، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی سونے اور چاندی کی ٹکیاں جہنم میں ڈال کے ان ٹکیوں کے ساتھ ان کے چہرے کو بھی داغا جائے گا، پشت کو بھی داغا جائے گا۔ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ خالق کائنات نے فرمایا جب کوئی بندہ مسئلہ زکوٰۃ سمجھانے کے لیے آتا، صدقات و خیرات کی بات کرنے کے لیے آتا، تو یہ بندہ سب سے پہلے چہرہ پھیر لیتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے سونے اور چاندی کو جہنم میں توے بنا لو، جہنم کے اندر کڑیاں بنا لو، سب سے پہلے چہرے پر ہی لگاؤ، پھر پشت پر لگاؤ۔ اللہ کہتے چکھ لے مزہ، دنیا میں تو مزے لیتا تھا، پیسے گن گن کے جمع کر کر کے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے، انہی پیسوں کو ہم نے قیامت والے دن جہنم کی تختیاں بنا کے تیرے چہرے اور پشتوں پہ لگا دی۔ ماں کنتم تکنزون، کیوں پریشان ہے؟ تیرا پیسہ ہم تیرے منہ پہ ہی مار رہے، بس صرف شکل بدلی ہے۔ تو نے اس پیسے کو سونا سمجھا، تو نے اس پیسے کو اپنے لیے قیمتی چیز سمجھا، ہم نے اسی پیسے کو تیرے لیے سانپ اور بچھو بنا دی۔ میرے بھائی پیسہ کاروبار کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس پر سانپ بن کے بیٹھ جانا، دنیا سردی سے ٹھٹھرتی مر جائے، اس کو بینک بیلنس بھرنے کی پڑی، قوم غربت سے مر جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو صرف یہ ہے کہ بس ریٹ کب بڑھے گا، ریٹ بڑھے گا تو میں چیز مارکیٹ میں لے کے آؤں۔ ایسا پیسہ اور زکوٰۃ دیتا نہیں ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ نہیں دو گے وہ مال کنز ہے اور قیامت والے دن وبال جان ہے۔ فرمایا سانپ بنے گا اور اس کے منہ کے سامنے آ کے ڈسے گا اور اس کو کہے گا انا مالک انا کنزک، بھائی میں تیرا وہی مال ہوں جس کو سنبھال کے رکھتا ہوں۔
دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رزق حلال کھانے اور رزق حلال اللہ تعالیٰ کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو، بعض بد نصیب اللہ کی عدالت میں ایسے بھی آئیں گے، دنیا کے اندر عہدے مانگنے والے، دنیا کے اندر سرداریاں مانگنے والے، الیکشن آ گیا، گھر گھر جا کے منتیں کرے، او مینوں ووٹاں پائی بھائی، کیوں؟ میں MNA بن جاؤں، میں MPA بن جاؤں۔ دنیا کے اندر منتیں کر کے، سماجتیں کر کے عہدہ لیتا تھا۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے عہدہ لے لیا، یاد رکھو قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا، اس بندے کو جکڑ دیا جائے گا، رسیوں کے ساتھ پورے جسم کو باندھ دیا جائے گا۔ ما من رجل یلی امر عشرۃ فما فوق ذلک الا اتى اللہ مغلولا یوم القیامۃ یدعو الی عنقہ، اللہ ذو جلال اس بندے کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھیں گے۔ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کھلیں گے اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر نرمی آئی اور عدل و انصاف ہوا۔ اگر عدل و انصاف تھا، اپنے ماتحتوں پر نرمی کرتا تھا، ان کے حقوق ادا کرتا تھا، کھول دو بھائی، کھول دو اس کو۔ فرمایا اگر عدل و انصاف نہیں کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، پیسے لے لے کے کام کرتا تھا، اور 2 نمبری فراڈ اور چوروں اور ڈاکوؤں کا جناب پشت پناہ بنتا تھا، تو اس بندے کی گردن سے اس کے ہاتھوں کو باندھ کے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ یہ بندہ سردار تھا اور سردار بن کے اس کے لوگوں کے حقوق ادا نہیں۔ میرے بھائی، عزت تو اس دن کی ہے اور ذلت بھی اس دن کی سب سے بڑی ذلت ہے۔ دعا کرو اللہ قیامت والے دن باعزت ملاقات نصیب فرمائے، اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو، جو بندہ قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں آئے گے، مختلف جرموں کی وجہ سے مختلف سزائیں پائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک بد نصیب ایسا بھی آئے گا جس بد نصیب کی پشت کے اندر ایک جھنڈا ہے، اس کی کمر میں ایک جھنڈا ہے، اور اس جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ ہے بندہ دغا باز، دھوکے باز۔ کیوں بھائی؟ کسی محلے میں کوئی بندہ مشہور ہو جائے کہ فلاں بندہ بڑا دھوکے باز ہے، وہ باہر منہ دکھا سکتا ہے؟ وہ کتنا بڑا بد نصیب ہے جس کو قیامت والے دن اللہ کے سامنے، اللہ کے نبیوں کے سامنے، اللہ کے رسولوں کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے جھنڈا لٹکا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا یہ ہے دغا باز، دھوکے باز، فراڈیا۔ نہ اپنوں کو چھوڑتا ہے، نہ بیگانوں کو چھوڑتا ہے، اس کا کام ہی ہے دنیا کو فراڈ لگانا۔ یہ دنیا میں اپنے آپ کو سمجھدار، چلاک سمجھتا تھا، آج اللہ کی عدالت میں یہ چلاک سمجھدار نہیں ہے بلکہ یہ فراڈیا مشہور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی، اس دن کی فکر کر، اس دن کی، اس دن عزت ملے گی یا ذلت ملے گی، وہ دن تیرے لیے کیسا ہوگا؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ أَسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ لوگوں کی پشتوں میں جھنڈے لگائیں گے اور اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ دھوکے باز ہے، یہ فراڈیاں ہیں، یہ دغا باز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والوں، بعض بد نصیب ایسے بھی آئیں گے جن کے چہرے دیکھے جائیں گے تو چہروں میں صرف اور صرف ہڈیاں ہوں گی، گوشت محسوس نہیں ہوگا۔ چہرہ اس کا خوبصورت تھا لیکن ساری ہڈیاں ہڈیاں، اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں، گوشت ختم ہے۔ یہ بڑی عجیب شکل لگے گی کہ چہرے میں گوشت نہ ہو،
ماس نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، ڈھانچہ ہے صرف چہرہ، باقی جسم ٹھیک ہے، چہرہ سارا اس کا نوچا ہوا ہے۔ یہ کون بد نصیب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری امت کا وہ انسان ہوگا جس کو مانگنے کی عادت ہے، کبھی اس سے مانگ رہا ہے، کبھی اس سے مانگ رہا ہے، کبھی اس سے مانگ رہا ہے۔ یہ بکاریوں کا طبقہ، ایک ہے بکاری، ایک انٹرنیشنل بکاری ہوتے ہیں، وہ خاص خاص بندوں کو پکڑتے ہیں، اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، بنتا کچھ نہیں ہے، نہ اس کے واپس کرنے ہیں نہ اس کے واپس کرنے ہیں، پھر پیچھے پیچھے پھرتے رہے، پھر اور کوئی گھر پکڑ لینا ہے۔ محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، کاوش نہیں کریں گے، جس کا مانگ کے کام چلتا اس کو محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ واللہ بڑی مجھے تکلیف ہوئی، ایک کانفرنس ہوئی انسانیت کے اوپر تھی، اور اس کے اندر انہوں نے عیسائیوں کا ایک پادری بلایا ہوا تھا، مسلمان، اس نے لیکچر دیا، پھر دوسرا تو اس نے دیا، عیسائی آیا تو اس نے کہا جی ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، اگرچہ مسلمانوں تمہارا سلوک ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، تم نے آج تک ہمیں جھاڑو دینے کے لیے، صفائیاں کرنے پہ، کوڑا اٹھانے پہ رکھا ہے، کہتے تو ہو نا کہ ہم جناب بڑا، ہمارا مذہب اسلام بڑا امن والا ہے، بڑا اچھا کرتے، کیا کرتے؟ اس نے کہا یہ اچھا کرتے ہو ہمارے ساتھ۔ اور دوسری بات ہے کہ آج تک جب سے پاکستان بنا ایک بھی آپ عیسائی نہیں دکھا سکتے جس عیسائی نے پاکستان کے خلاف کوئی ایک دھماکے میں ملوث ہو، ایک عیسائی نے۔ دوسری بات اس نے جو کی وہ اس سے بڑی تکلیف والی تھی، کہنے لگا ہم نے تربیت کی ہے اپنے لوگوں کی، ہمارے لوگ کوڑا اٹھا لیتے، جوتے پالش کر لیتے ہیں، کاغذ اٹھا کے پیٹ پال لیں گے، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ بیماری صرف مسلمانوں میں، اسلام تو پسند ہی نہیں کرتا اس کو، اسلام کہتا اس کے چہرے میں گوشت نہیں ہوگا جس کو مانگنے کی عادت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت ولیس فی وجہہ مزعۃ لخم، بندہ مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئے گا، مانگنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کی شکل ایسی بدلیں گے کہ شکل سے گوشت ختم کر دیں گے، ہڈیوں کا ڈھانچہ اللہ کے سامنے۔ کس لیے؟ اس کو مانگنے کی عادت ہے۔ دعا کرو بھائی اللہ ہم سب، یہ بالخصوص نوجوان جو نسل اٹھنے والی ہے، اللہ ان کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو محنتی بنا دے، اور محنت میں برکت ہے۔ انسان حرکت کرے اللہ برکتیں بڑی ڈالتا ہے، کوشش تو کرے، کاوش تو کرے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ بد نصیب ایسے بھی آئیں گے جنہوں نے اپنے کندھے کے اوپر بکریاں اٹھائی ہیں، اپنے کندھے کے اوپر اونٹ اٹھایا ہے، اپنے کندھے کے اوپر لوگوں کا سامان اٹھایا ہے۔ دنیا میں چوری کرتا تھا، مانتا ہی نہیں تھا، آج وہ مال اس کے کندھے پہ چڑھا ہوا ہے اور پکار رہا ہے اور میں ہوں وہ مال جس کا اس نے چوری کیا تھا، یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ چور ہے۔ مجھے بتاؤ وہ دن کتنا سخت ہوگا اس بندے کے لیے، ایک قیامت کی سختی، ایک سورج کی سختی، ایک اللہ کے غضب کی سختی، اور اوپر سے سامان اس کے سر پہ ہے اور چلا چلا کے کہہ رہا ہے یہ ہے چور۔ آنکھ بچا کے اس کی چیز پکڑ لی، آنکھ بچا کے اس کی چیز چرا لی، اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اس کے پیسے نکال لے، فلاں چیزیں۔ یہ ہوشیاری نہیں، اللہ کی قسم یہ پاگل پن ہے، اپنے پاؤں پہ کلاڑے مار رہا ہے۔ عنقریب وہ دن آنے والا ہے جس دن یہ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ یہ بندہ فلاں فلاں چیز کو چوری کرنا۔ کوئی میرا بھائی کسی دکان پہ منشی لگا ہے، کوئی کسی کے گلے پہ بیٹھتا ہے، کوئی کسی کے پھٹے پہ بیٹھتا ہے، خدا کے لیے تھوڑے مل جائیں، تھوڑے پہ گزارا کر لے، اپنی آخرت تباہ نہ کری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ جن صحابہ کو نا عامل بناتے تھے، زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجتے تھے، اور جن کو ایسے کاموں کے لیے بھیجتے تھے، بیت المال کا نگران بناتے تھے، اس کو کہتے تھے اللہ سے ڈر جا،
ایسا نہ ہو قیامت والے دن تو آئیں تو تیرے گردن کے اوپر یہ چیزیں ہوں، میں نے قیامت والے دن پھر تیری کوئی سفارش نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ وہ واقعہ آپ کے سامنے آیا کہ آپ کا ایک صحابی ہے، وہ آپ کی سواری کو تیار کر رہا ہے، دشمن کی طرف سے تیر لگا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ صحابہ نے کہا یہ کتنا خوش نصیب ہے، دشمن کا تیر لگا، نبی کی سواری کو تیار کرتے لگا، میدان جہاد میں لگا، سیدھا جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، اور جنت کی گارنٹیاں نہ دو۔ اس نے خیبر کی مال غنیمت میں سے ایک چادر میری اجازت کے بغیر خود ہی چرا کے لے گیا تھا، آج وہ چادر میں آگ کی بنی ہوئی اس پر دیکھ۔ میرے بھائی تیرے میرے لیے جائز ہے کسی کا مال آ جائے، کہاں سے آ جائے، لبی شے خدا دی، نہ ٹیلے دی، نہ پات، یہ ایسی باتیں کر کر کے اپنے ذہن کو تسلیاں نہیں۔ جو تیرے لیے جائز نہیں ہے، جو تیرے لیے حلال نہیں ہے، اس کو ہاتھ نہ لگا۔ گرے پیسے تو گرے رہے، آپ کو کیا ہے کہ لازمی اس کو پکڑ کے اپنی وبال جان بنانی، پھر کر پورا سال اس کا اعلان، وہ جی میں اٹھا بیٹھا ہوں، بھئی تو نے کیوں اٹھائے، ادھر ہی پھینکا، جان تب ہی چھوٹ دی۔ وہ لاکھ ہے 2 لاکھ ہے، اللہ کی قسم 2-4 لاکھ کا مسئلہ نہیں، مصیبت اس سے بڑی ہے، قیامت والے دن کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ ذوالجلال بڑے بڑے مجرموں کو سامنے لائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا ایسا ہم مجرم بھی آئے گا جس کے گلے میں اللہ نے کئی زمینوں کے توق ڈال دینے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ من ظلم من الارض شیئا تفکہ من سبع ارضین، جس بندے نے ایک بلشت کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، یہ پلاٹ میرا ہے، اگلے کا پلاٹ ہے، اس کو کون سا پتہ چلنا، تھوڑا اینٹیں ادھر کرتے کرتے تھوڑا سا اس کا بھی حصہ لے لیا، کوئی بات نہیں، جب مکان بن جائے گا اس کو کہوں گا یار زیادہ بات ہے، پکڑا گیا تو پیسے لے لیں۔ اے اللہ کے بندے جو تیری بنتی ہے بس اس پہ رہ، ہرس آگے بڑھتے ہی بڑھتے، اس پڑوسی کو بھی تنگ کیا ہوا ہے، اس کو بھی تنگ کیا ہوا ہے، اس کو بھی تنگ کیا ہے۔ زمین ہے، نوکروں کو کہہ دیا ہے ایسا ایسا نا بننا، تھوڑا ادھر رکھتے جاؤ، ادھر رکھتے جاؤ، ساتھ والی زمین میں رستہ دینا ہے تو اس کی زمین میں سے، کھالا نکالنا ہے تو اس کی زمین میں سے۔ حالانکہ اس سے بنتا کچھ نہیں، یہ پیڑی عادتیں ہیں، یہ بندے کو بن جائے نا تو ہر جگہ پہ بنتی رہتی، پھر بندہ چھوڑتا نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 اگر ایک بلشت زمین کی قبضہ کیا نا تو اللہ 7 زمینیں، کیونکہ زمینوں کی 7 تہیں ہیں، تو اللہ 7 زمینوں کو توق بنا کے اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈال کے کہے گا یہ ہے جس کی خاطر ٹھگی ٹھوری کر کے آیا تھا۔ یہیں پر جان نہیں چھوٹے گی بلکہ اس کو نیکیوں کی صورت میں اس کا بدلہ واپس چکانا پڑے۔ میرے بھائی اس لیے عزت کا دن وہ ہے جس کی قیامت والے دن عزت ہے، ذلیل وہ ہو گیا جو اس دن ذلیل ہوا۔ یہ دنیا کی عزت، دنیا کا وقار، دنیا کی ذلت کوئی چیز نہیں، اصل ذلیل وہ ہے جو اللہ کے سامنے ذلیل ہوا، اور عزت والا جو ہے جو وہاں عزت پا گیا۔ دعا کرو اللہ اس دن ہم سب کو باعزت ملاقات نصیب فرمائے اور اس دن کی ذلت خاری سے اللہ محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن خالق کائنات کے سامنے کچھ عورتیں آئیں گی، ان عورتوں کو اللہ گندک کا لباس پہنائیں گے، خارش کا لباس پہنائیں گے، پورے جسم کے اوپر خارش ہوگی، خارش کریں گے اور اپنے جسم کو چھیلنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب جی یہ کون خواتین ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو میت کے سر پہ بیٹھ کے نوحے پڑھتی تھیں، چلاتی تھیں، واہ ویلا کرتی تھی، او فلانا کیوں مر گیا، او تو کیوں مرا، تیرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ کام کون کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں نا پیسے دے کے مرتے تھے نوحہ پڑھنے والوں کو، ان کو کہتے تھے میرے مرنے کے بعد نا 6 مہینے رونا ہے، یہ پکڑو پیسے، پتہ چلے کوئی چودھری مرا ہے۔ بڑی بڑی دیر تک باقاعدہ یہ طے کرتے ان کے ساتھ
آہستہ آہستہ یہ رواج کنورٹ ہو گیا کہ ہم تمہاری میتوں پہ آ کے روئیں گے تو تم نے ہماری میتوں پہ آ کے رونا ہے، پھر وین کرنا اور پھر ایسی ایسی آوازیں نکالنا اور پھر اس پر کئی کئی دن تک۔ فرمایا اللہ خارش کے لباس پہنائیں گے ان عورتوں کو، جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں معراج کی رات گیا تو میں نے کتیا کے بھونکنے کی آوازیں سنی، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے بتایا اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو آپ کی امت کی گلوکارہ تھیں، گانے گانے والی، ناچنے والیاں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ چیزیں سکھانے سے پہلے اللہ کی قسم فکر کر اس دن کا، جس دن اللہ کے سامنے تو نے بھی جانا اور ان بچوں نے بھی جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی وہ دن سخت ہوگا مجرموں کے لیے بہت زیادہ۔ آج اللہ نے مہلت دی ہے، آج اللہ نے موقع دیا ہے، جرم کو چھوڑ بھی اور جرم سے توبہ بھی کر، اپنے مالک کی طرف رجوع کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے تو اللہ شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، جرائم سے ہم کو محفوظ فرما رہے، کمیوں کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔